کھانے میں احتیاط برت کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقت اور نور ہے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سوال آدھا علم ہے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا؟ صرف غرور و تکبر اور انکار سے مست تھا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہوگا وہی اس کی نشانیوں سے مست ہوگا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستہ پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے نا واقف ہونا حماقت ہے۔ عوام ان آزمائشوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن راہ خدا کے پختہ کار جان جاتے ہیں۔ مرشد کامل اگرچہ سب کی طرح ایک نیک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں پورا جہان ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیرے جسم کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ تو نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ تیرا شکر ادا کرنا اس کے احسان سے ایک نئی نعمت ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اس کے لیے حق کی طرف سے ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالہ سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سوں سوں تو ہوتی ہے۔